پہنچنے کے لیے اس لفظ استعمال ہوا ہے ڈاؤن، اور اس کے بعد اور وہ کشتی میں سوار ہوا. سوار ہونے کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈاؤن. مچھلی کے پیٹ میں گیا ڈاؤن. آپ دیکھیں گے یونا کسی اونچی جگہ سے ڈاؤن 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 نیچے جا رہا ہے. اب دیکھیں اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ تو بہتری کی طرف جا رہا ہے، شاید وہ اونچائی کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں ہم کس چیز کو، ہم جب سمجھتے ہیں ہم فریڈم ہے، ہم آزادی میں رہ رہے ہیں، ہم اس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اب ہم آزادی میں رہ رہے ہیں، یہ ہماری کامیابی ہے. لیکن اس لحاظ سے تو یونا آزادی کی طرف جا رہا ہے، تجسیس میں جا رہا ہے، جہاز میں بیٹھ کے. آپ بھی اپنی زندگی میں کس طرح آزادی سے رہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے جیے جا رہے ہیں. آپ کے خود کے ویژن ہیں، خدا کی مرضی کو سائڈ پہ کر کے اپنی مرضی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی آپ کا کام جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے، اس کام میں آپ ڈاؤن 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 جائیں گے، آپ اس کام میں نیچے جائیں گے. اور جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے پھر آپ اب چلیں گے، چاہے روحانی طور پہ ہو یا جسمانی طور پہ ہو، آپ اس کام میں نیچے جائیں گے. دوسری بات، اس آیت میں آپ ایک اور چیز دیکھیں گے. تیسری آیت میں، پہلے باب کی تیسری آیت میں، اور وہ جہاز میں کرایہ دے کر شامل ہو. ٹھیک ہے، جہاز میں اس نے کرایہ دیا. اب یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس نے جانا نینوا کو ہے، لیکن وہ کدھر جا رہا ہے؟ ترسیس کو. جہاز میں بیٹھنے کے لیے اب دیکھیں ترسیس سے آج جو اسپین ہے وہ ترسیس ہے. اب اسپین جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑے گا. سو اس ٹکٹ کا کوئی کرایہ بھی تو ہوتا ہے. سو اس نے وہ کرایہ دیا، کرایہ دے کر وہ جہاز پہ بیٹھ گیا. اب کرایہ دے کے کیا وہ ترسیس کو پہنچ گیا؟ وہ ترسیس میں نہیں پہنچ سکا. ادھر ایک پرنسپل ہے ہماری زندگی میں، جب ہم خدا کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، خدا کی مرضی کے خلاف جب ہم چلتے ہیں، ہم اپنی منزل تک کبھی بھی پہنچ نہیں پاتے اور اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں. جب خدا کی مرضی نہ ہو کسی کام میں تو ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہوتے. لیکن جس کام میں خدا کی مرضی ہوتی ہے، جب آپ خدا کے مطابق چلتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کامیابی کو بھی ریسیو کرتے ہیں، اپنی منزل اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور اس کام کے لیے پیسہ بھی خدا مہیا کرتا ہے. ہلیلویا. اب موسیٰ کی ماں خدا پہ ایمان رکھ کے اسے ایک ٹوکری میں ڈال کے پانی میں بہا دیتی ہے. کیسے وہ پانی میں بہتا بہتا فرعون کی بیٹی کے پاس پہنچ جاتا ہے. اور امیجن کریں فرعون کی بیٹی اس کی ماں کو ہی بلاتی ہے کہ اس بچے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، آپ کو اس کے یہ بچے کی ساری ذمہ داری ہماری. اب دیکھیں کس طرح خدا اس کے لیے وہ سارے حالات پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی پلاننگ کے مطابق چل رہی تھی. پہلے ڈر رہی ہوتی ہے اس بچے کو پالنے کے لیے اور پانی میں بہا دیتی ہے، لیکن جب خدا کی مرضی خدا کے منصوبے کے مطابق چلتی ہے تو اسی بچے کی نشو نما بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک سارا خرچہ فرعون کی بیٹی اٹھا لیتی ہے. اب امیجن کریں کوئی کہے کہ آپ کے بچے کا چھوٹا ہو کے بڑے ہونے تک ساری ذمہ داری ہماری ہے، آپ جس مرضی اسٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھائیں ہم اس بچے کی فیس دیں گے، ہم بچے کے کھانے پینے کے پیمپرز کے سب کی ذمہ داری ہماری. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ایک بچے کا چھوٹے ہو کے بچپن سے جو 18 سال کی عمر تک جو اس کا خرچہ ہوتا ہے وہ $256,000. امیجن کریے 3 کروڑ 19 لاکھ کچھ پیسے بن رہے ہیں. کوئی آپ کو اتنی اماؤنٹ دے رہا ہے آپ کے لیے. دیکھیں جب آپ اپنی مرضی سے کسی کام کو کرتے ہیں تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. لیکن جب خدا کے منصوبے خدا کی پلاننگ کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو اس کام میں خدا آپ کو سپورٹ کرتا ہے، خدا آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرتا ہے اور آپ اپنی منزل پہ بھی پہنچتے ہیں اور اپنے کام میں کامیاب بھی ہوتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال رکھوں گا جو آج تک جس کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں. یونا کیوں خدا نے اسے نینوا میں جانے کے لیے کہا تھا لیکن وہ ترسیس کی طرف کیوں گیا؟ کیا ایسی وجہ تھی؟ وہ خداوند کے حضور سے کیوں بھاگا؟ وہ خداوند کے بلاوے سے خدمت تو کرنی تھی تو اس نے ترسیس میں بھی کرنی تھی اور ترسیس میں بھی دیکھیں بلکہ کرایہ دے کے جا رہا ہے. کیا ایسی وجہ تھی اس
کہ وہ نینوا میں جا رہا تھا؟ کیسی وجہ تھی؟ دیکھیں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. پہلی یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ بڑا مشکل تھا، نینوا میں جانا مشکل تھا. اب دیکھیں ترسیس میں وہ کس طرح گیا؟ جہاز میں کرایہ دے کے. جب اس نے جہاز کا کرایہ دیا تو ترسیس پہ پہنچانے کی ذمہ داری کس کی؟ کیپٹن کی. اس نے کرایہ دیا، لیکن نینوا جانے کے لیے اسے کیا کرنا پڑنا تھا؟ پیدل. اسے پیدل جانا پڑنا تھا، صحرا میں سے گزرنا پڑنا تھا. اس کے لیے کافی مشکل تھا. اب وہ لوگ نینوا کی زبان بولتے ہیں اور یونا عبرانی بولتا ہے. یونا کے لیے مشکل تھا. آپ کو پتا ہے جو نینوا کا شہر ہے اس کا بانی کون ہے؟ نمرود. جو نوح نبی کا جو گرینڈ سن ہے نمرود، اس نے نینوا کو ایجاد کیا. وہ نینوا کا بانی ہے. اور نینوا کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو نونو کے رہنے والے ہیں. نونو ایک اکیڈین ورڈ ہے جس کا مطلب ہے فش ٹاؤن. ایسے لوگ جو فش ٹاؤن میں مچھلی کے محلے میں رہتے ہیں، اور ان کا خدا کون تھا؟ فش تھا. وہ خدا کی پوجا، وہ فش کی مچھلی کی پوجا کرتے تھے. ان کا خدا فش تھا. اب ایسے لوگ جو مچھلی کی پوجا کر رہے ہیں، انہیں جا کے ایک ان نون گاڈ جس خدا کو وہ جانتے بھی نہیں، اس خدا کی تو جا کے منادی کرنا یونا کے لیے کافی مشکل ہو سکتا تھا. پیدل چلنا، زبان آتی نہیں، وہ لوگ فش کو مانتے ہیں، اسے خدا مانتے ہیں. کافی مشکلات تھی. دوسرے نمبر پہ جو دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ یونا جس وجہ سے خداوند کے حضور سے بھاگا، اس کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نے دوسری آیت میں دیکھا تھا کہ نینوا کی شرارت خدا کے حضور پہنچی ہے. وہ لوگ بڑے ظالم تھے. وہ سر قلم کرنے میں اور وہ آپ کو زندہ جلانے میں، لوگوں کو زندہ جلانے میں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں بڑے مشہور تھے. ہو سکتا ہے یونا خطرے کی وجہ سے ڈر گیا ہو. لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ یونا خداوند کے حضور سے بھاگا. نہ ہی یونا کے لیے کام مشکل تھا، یونا اس لیے خداوند کے حضور سے بھاگا، نہ ہی یونا اس وجہ سے بھاگا کہ وہ خطرے سے ڈرتا تھا. جو وجہ تھی جس وجہ سے یونا خداوند کے حضور سے بھاگا، خداوند کی اس نے نافرمانی کی، اور وہ یہ وجہ تھی کہ یونا تھا وہ حقارت اور نفرت اور تعصب سے بھرا ہوا تھا. یونا حقارت، نفرت اور تعصب سے بھرا ہوا تھا. اگر آپ دیکھیں چوتھے باب کی دوسری آیت پڑھیں، دیکھیں آپ کو میری بات سنیں. یونا پہلے سے جانتا تھا، جب وہ خداوند کے حضور سے بھاگا، یونا پہلے سے جانتا تھا کہ میری جو منادی ہے نینوا کے لوگوں پہ اثر کرے گی. میری جو منادی ہے نینوا کے لوگوں پر اثر کرے گی، اور لوگ وہ خدا کی طرف مڑیں گے، ان کی خدا کو اپنا نجات دہندہ مانیں گے اور توبہ کریں گے. یونا اس بات کو جانتا تھا. اب دیکھیں چوتھے باب کی دوسری آیت. اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی، جب وہ خداوند نے معاف کر دیتا، اس کے بعد اس نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا، تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستے میں غنی ہے اور غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. یونا پہلے سے جانتا تھا کہ خدا انہیں معاف کر دے گا، خدا ان لوگوں کو برباد نہیں کرے گا، خدا ان لوگوں سے محبت کرے گا اور انہیں معاف کر دے گا. لیکن یونا نسل پرستہ، میں نے بتایا تھا یونا یہودی ہے. جو اسیریا کے لوگ ہیں وہ یہودی اور وہ لوگ اسیریا کے لوگ، نینوا کے لوگ آپس میں بہت پرانے، بہت بڑے دشمن تھے. یونا نہیں تھا چاہتا کہ خدا کا کلام ان تک پہنچے اور وہ توبہ کی طرف مائل ہوں اور وہ بچ جائیں، جس کی وجہ سے اس نے اپنے دل میں وہ تعصب رکھا تھا. وہ اپنے دل میں اس نے وہ رکھی تھی جس کی بیس سے وہ خداوند کے حضور سے یہ ریزن تھی. آپ امیجن کریں، بجائے ہم یونا کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں، آپ امیجن کریں. آپ کو پتہ ہے ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم میں کتنے یہودیوں کو قتل کیا؟ 10 لاکھ لوگوں کو. 10 لاکھ جو یہودی تھے ہٹلر نے انہیں قتل کیا تھا، قتل کروایا تھا دوسری جنگ عظیم میں.
اب 10 لاکھ لوگوں کو یا 10 لاکھ مسیحیوں کو آپ سمجھ لیں جس بندے نے قتل کیا ہو، اب وہ یہودی کسی ربی کے پاس نیو یارک میں خدا سے کالنگ دے کہ ہٹلر نے جیسے 10 لاکھ یہودیوں کو مار دیا ہے، اور کسی یہودی ربی کے پاس خدا کا پیغام آئے کہ تو ہٹلر کے پاس برلن میں جا اور اسے کہہ کہ تو معافی مانگ لے تو تجھے میں معاف کر دوں گا، تو بچ جائے گا، تو توبہ کر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ یہودی جائے گا؟ وہ ہٹلر کے پاس نہیں جائے گا۔ اپنے پہ سوچیں کہ جو اس کے دل میں بغض ہے ہمارے لوگوں کو، 10 لاکھ لوگوں کو اس بندے نے ہٹلر نے مار دیا، اور میں اس کے لیے کلام لے کے جاؤں اور خدا سے معاف کر دے، کبھی بھی آپ ایسا نہیں چاہیں گے، بڑے کم چانسز ہیں، کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں۔ سو ان شارٹ میں یوحنا کے دل میں بغض تھا۔ آپ دیکھیں یوحنا خدا کے کلام سے بالکل واقف تھا کہ خدا اومنی پریزنٹ ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، میں خدا سے بھاگ نہیں سکتا، لیکن جو اس کے دل میں کڑواہٹ تھی، جو تعصب تھا، کڑواہٹ نے اس کے دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خدا کے حضور سے ترسیس کو بھاگ۔ آمین۔ سو جو خدا کا بلاوا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، اس بات کی گارنٹی، اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سکسیسفل ہوں گے۔